کہ عبدالوہاب صاحب کا ساری زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں جو میں نے ان سے کئی دفعہ ڈائریکٹ سنا، ساری تبلیغ اس کے گرد گھومتی۔ میرے دوستوں، صحابہ نے اسلام دکھایا، اسلام بولا نہیں ہے۔ یہ جو ہم دعوت دیتے ہیں، دعوت مسلمانوں کے لیے، غیر مسلم کے لیے نہیں۔ آزان کیا ہے؟ دعوت تامہ، آزان مسلمانوں کے لیے۔ بچے کے کان میں کس کے اذان دیتے ہیں؟ مسلمان کی، غیر مسلم کی نہیں۔ آزان مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کو اسلام دکھانا ہے۔ ہم جیسے ہو جاؤ، آج ہم کہاں دکھا سکتے ہیں ان کو بھائی؟ آج ہمارے پاس یہ اسلام ہے کہ سورہ فاتحہ سے شفا ملتی ہے، بتاؤ، زمزم سے شفا ملتی ہے، سورہ یاسین سے سارے کام ہوتے ہیں، یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو دنیا کی مشغولی سے ایسے بچاتا ہوں جیسے تم مریض کو پانی سے بچاتے ہو۔ ہم تو اور مشغول ہو گئے دین کے بعد۔ یہ کون سا دین ہے جو دنیا میں اور مشغول کرتے؟ لوگ کہتے ہیں جی دعا کریں میں فیکٹری کا مالک بن گیا۔ ہم کہتے ہیں تم نوکر بنے ہو، مالک تو حضرت عبدالرحمن بن عوف تھے جن کی وجہ جو فیکٹری ان کی مان کے چلتی تھی۔ آج تو ہم فیکٹری کی مان کے چل رہے ہیں۔ فیکٹری کے لیے سود لو، ہم سود لے لیتے ہیں۔ فیکٹری کے لیے رشوت ہو، ہم رشوت دیتے ہیں۔ فیکٹری کہتے ہیں نماز بعد میں پڑھنا، میٹنگ ہے چائنیز سے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم فیکٹری غلام ہیں، مالک تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ میرے دوستوں، اتنی مشغولی، میں تو یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جتنے دینداروں کو جانتا ہوں، دینداروں کو آس پاس باقیوں میں، وہ دنیا میں اور مشغول ہو گئے۔ یہ عذاب ہے۔ جتنی دنیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کم دنیا استعمال کی، جنت سب سے اونچی۔ جو جتنی دنیا استعمال کرے گا جنت نیچے سے نیچی، ہماری کہاں جائے گی؟ میرے دوستوں، دنیا اللہ کی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اللہ کو گمنامی پسند ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اس آدمی کو ایمان کی حلاوت نہیں ملی جس کو گمنامی شہرت سے زیادہ پسند نہ ہو، جس کو گمنامی شہرت سے زیادہ پسند نہ ہو، اور جس کے سامنے اس کی تعریف کرنے والے، برائی کرنے والے ایک جیسے لگے۔ کہاں ہے یہ آج؟ جس کو حلال کا فقر حرام کی غنا سے زیادہ پسند ہو، حلال کا فقر زیادہ پسند ہو، فقر ہے حلال کا ہے، حرام کی غنا سے زیادہ پسند۔ آج کہاں ہے میرے دوستوں؟ آج تو ہم ہیلے تلاش کرتے ہیں کہاں سے حلال ہو۔ تو کیا وجہ ہے؟ عبدالرحمن بن عوف کو ان کی عبادت نے کہا میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے کبھی تکبیر اللہ کی نماز نہیں چھوڑی۔ اور یاد رکھنا، اصل تکبیر آذان پہ شروع ہوتی ہے، آذان پہ نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ میں کتنے عربوں سے ملا سعودی عرب میں جو نیک لوگ ہیں متقی، کہ ہم نے آذان کے بعد کام نہیں کیا ہے۔ ہم بالا کوٹ میں زلزلے میں تھے، ہماری جماعت تھی، بھائی جنید جمشید صاحب بھی تھے، تو سارا بالا کوٹ اللہ نے گرا دیا، بالکل فلیٹ ہو گیا۔ تو ہمارا مرکز جو کچا تھا ہم وہیں تھے، ایک اللہ نے اینٹ نہیں گرنے دی۔ جو مسجد 24 گھنٹے آباد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے نا، جس بستی میں اللہ 3 چیزیں دیکھتے ہیں، ایک مسجد کو آباد کرنی ہوئی جماعت پہ نظر پڑتی ہے، یہ جماعت مسجد کو آباد کرتی ہے، اور نظر پڑتی ہے ان لوگوں پہ جو تہجد میں استغفار کرتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور ان لوگوں پہ نظر پڑتی ہے جو محلے والے آپس میں اللہ کی محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس بستی سے عذاب واپس اٹھاتا ہے۔ تو ہم نے وہاں دیکھا مسجد بچی ہوئی، ہماری ساری مساجد چاہیے، اور ایک پلازا دیکھا، یہ خان صاحب کا، ہم اس کے پاس گئے، خان صاحب تمہارا پلازا نہیں گرا؟ کہا جب سے پلازا کھولا ہے اذان ہوتی پورا پلازا بند ہو جاتا ہے، اللہ نے میری ایک اینٹ کو گرنے دی۔ میرے دوستوں، اذان پہ کام نہ کیا کرو۔ اللہ جو اللہ 10 گھنٹے میں دے سکتا ہے 1 گھنٹے میں دے سکتا ہے۔ جیسا اللہ سے گمان کرو ویسے اللہ کرے گا۔ 12 گھنٹے کو مانگے گا، اللہ 12 گھنٹے میں دے گا۔ اللہ سے کہو اللہ مجھے تو، میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا، کہتے ہیں بھائی سعید انور صاحب، ہمیں بھائی شبیر صاحب کہتے تھے بھائی اس کا کیمرہ لے لینا بھائی، تو بھائی 15 نمبر کے پیچھے ہے نا یہ مووی بنا رہا ہے۔ تو بھائی شبیر صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی سعید انور دیکھو، جب تبلیغ میں لگ جاؤ نا تو روزی کی فکر نہ کرنا۔ میں کہا بھائی شبیر صاحب کیوں؟ کہتے ہیں ہماری جماعت جا رہی تھی سفر پہ، ہم نے کہا نماز پڑھ لیتے ہیں، تو نماز پڑھنے سے میں نے کہا بھی چائے کا بھی آرڈر دے، تو ہم نے کہا نماز پڑھ کے چائے پی گئے، ہم چارپائی پہ بیٹھے، نماز پڑھ کے چائے آئی، ہم نے چائے پی۔ یہاں چرسیوں کی ایک جماعت رہی تھی، نشائیوں کی، وہ بیٹھی ہوئی، انہوں نے آ کے کہا کہ یار یہ مولوی آئے نے، انہوں نے ہمیں چکتے ماری، کیونکہ جب آسمان میں ستارہ ٹوٹتا ہے نا ایسے چمک، تو مولوی صدقہ دیتا ہے، خوب چکتے مار رہے تھے، مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے۔ ایک چرسی نے کہا بس کرو بکواس،
وہ بھوک لگی ہے کھانا کھانا. انہوں نے کہا بھائی پیسے کتنے ہیں؟ کہا پیسے 10-12 ہزار ہیں. کہا کھانا آرڈر کر دو. کہا چھوڑو کھانے کا وعدہ اللہ نے کیا, نشے کا وعدہ اللہ نے کیا. وہ لے کے آؤ نشہ تاکہ نشہ کرے. ایک آدمی گیا ادھر ادھر گھوم کے آیا, نشہ کیا, سگریٹ پی اور پھر دھوئے مارے. ایک اور ساتھ میں چرپائی پہ آدمی بیٹھے تھے, وہ کھانے کا آرڈر کیا. وہاں سے کوئی آدمی ہے کہ آپ کے چاچے کا انتقال ہو گیا. وہ دوڑے گا, بات سنو, کھانے کا آرڈر. کہا کتنا بل ہے؟ کہا یہ 6000. کا بل دیا. کھانا کا دے دو کسی کو. وہ چلے گئے, سارا کھانی وہ چرسیوں کو رکھ دیا کھانا. اس نے کہا دیکھو کھانے کا اللہ کا وعدہ ہے, اس کا مخلوق کا, اس کا فکر مت کرو. تو بھائی شبیر صاحب نے کہا ان نشیوں کا اتنا اچھا یقین ہے کہ کھانا کس کی ذمہ داری ہے, چلو اللہ کی ہے. آج ہمارے اعمال کیوں نہیں اثر کر رہے؟ ایک وجہ قرآن نے بتائی, اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ سے ڈرو اور اپنی زبان کو ٹھیک کرو, اپنے بول کو ٹھیک کرو. اگر تم یہ کام کر رہے ہو نا, کیونکہ میرے دوستوں نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا, اللہ نے کان اور آنکھ یہ امتحان کے لیے دی. آج سارا دن موبائل پہ یہ کان اور آنکھ اللہ کا غیر دیکھ رہے ہیں, اللہ کا غیر سن. یہ بہت بڑا گناہ ہم سے ہو رہا ہے انجانے میں. یہ جو ابھی امیر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ مشرکوں سے پوچھو کس نے بنایا زمین آسمان, کہیں گے اللہ نے بنایا. زمین سے غلہ کون نکالتا ہے؟ اللہ. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. یہ سب اللہ کہہ رہے ہیں, قرآن میں نبی کہہ رہے ہیں. ان سے پوچھو. فرعون نے یہ نہیں کہا میں رب ہوں, اس نے کہا انا ربکم الاعلی, میں اعلیٰ رب ہوں. رب تو وہ ہے, میں اعلیٰ رب ہوں, میں اس سے زیادہ جانتا ہوں. جو لوگ سود کا کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ تجھے نہیں پتا, مجھے زیادہ پتا ہے. آج میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں اللہ. رشوت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا, سود کے بغیر کاروبار کا ہوتا ہے. میرے دوستوں انجانے میں یہ زبان بہت عجیب بول رہی ہے. ہمارے جو ہے وہ ایک بزرگ تھے, انہوں نے ہم ایسی امتحان لے رہے تھے, انہوں نے امتحان لیا. مفتی تقی عثمانی صاحب کو حملہ ہوا 2 دفعہ, اور 3 آدمیوں نے موٹر سائیکل میں 2 دفعہ گولیاں چلائیں. اللہ نے مفتی تقی صاحب کو بچا لیا. تو سوال کیا کسی بزرگ نے, یہ بتاؤ کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کیوں بچ گئے؟ کیونکہ مارنے والے سے بڑا کون ہے؟ کیونکہ کتنی غلط بات ہے یہ جو آپ نے ابھی نعرہ مارا ہے, بہت غلط بات ہے. بھائی مارنے والا کوئی اور خدا ہے, بچانے والا کوئی اور ہے, وہ ایک ہی اللہ ہے. کتنا ہمارے بول رہے غلط. وہ بھائی مارنے والے سے بچانے والا بڑا, کیا 2 خدا ہیں بھائی؟ وہ مارنے والا بھی اللہ ہے, احیا و اماتا, مارتا بھی اللہ ہے, حیات بھی اللہ ہے. 2 اللہ نہیں ہے. لیکن اتنا سن کے اور کان اور آنکھ دل کو بنا, یہ ہم نے کھیل میں دیکھا ہے. جو آدمی کھیل میں غلط باتیں خوف سنتا ہے, وہ بولر سر توڑ دیتا ہے, وہ بولر ہڈی توڑ دیتا ہے, وہ پچ اتنی خراب ہے, اس کا رزلٹ سارا غلط ہی نکلتا ہے, سارا دن یہ فیل ہو جاتا ہے. تو جو بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ غلط نہیں سنتے, کہتے ہیں ہمیں مت سناؤ کیسا ہے, دیکھ لیں گے اوپر والا ہمارے ساتھ ہے. آج ہمارا سننا غلط ہے, اس نے کر دیا, اس ملک نے مروا دیا, اس حکمران نے مروا دیا, یوں کر دیا. میرے دوستو کان مؤذن کان میں انگلی ڈالتا ہے, مؤذن داعی ہے, اور داعی وہ واحد آدمی ہے. جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر, شیطان بھاگتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, شیطان کان میں انگلی ڈال کے دوڑ لگا دیتا ہے, اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے, آزان بند ہوتی ہے, پھر واپس آتا ہے. نمازی کا دوست اللہ اکبر کرتا ہے, اب نمازی کہتا ہے نیا فون آ گیا, آئی فون, نیا سیمسنگ, پراپرٹی پر بیریا ٹاؤن والے سیالکوٹ میں بھی آ رہے ہیں, خوب چکر لگاتا ہے. تو مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر, شیطان بھاگتا ہے. نمازی کہتا ہے اللہ اکبر, شیطان واپس آتا ہے. چیف منسٹر نے کہا چھٹی, سندھ کی چھٹی, پرائم منسٹر نے کہا چھٹی, پورے ملک کی چھٹی. تو سی ایم کی آواز کا کچھ اور اثر ہے, پی ایم کی آواز کا کوئی اور اثر ہے. بچے نے کوئی حکم دیا ابا جان کو, ابا جان کا چل خود کر, اور بیوی نے حکم دیا, ان کا بھی آتا ہوں, تو بیوی کے حکم کا کچھ اور اثر ہے, بچے کے حکم کا اور اثر ہے. اس طرح میں جو مؤذن کہتا اللہ پر, شیطان کی بھاگتا ہے. مؤذن داعی ہے, شیطان عابد ہے, عابد سے شیطان نہیں ڈرا, شیطان داعی سے ڈرتا ہے, اور اللہ خود داعی ہے. واللہ یدعو الی دار السلام. سارے نبی داعی تھے, اور یہ امت کو بھی اس کام کے لیے پیدا کیا ہے. اور آج میرے دوستوں امت دعوت چھوڑی ہے, اس سے میرے دوستوں امت کا یہ حال ہوا. دعوت کے بغیر میرے دوستوں دعا ہی قبول نہیں ہے. کیسے ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی؟ تو کیا ہوا, کان اور آنکھ امتحان کے لیے دیے, یہ آج غلط سن رہے ہیں. کان اور آنکھ سے جو چیز جاتا ہے وہ دل میں جاتا ہے, اور پھر دماغ اس کو سوچتا ہے جو آج سنا تھا
جو میں عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں ہوئیں، آپ کو آپ کے دندان شہید ہوئے اور آپ کے جو ہے چہرے پہ زخم ہوا، لیکن آپ نے جو ہے وہ اپنا بدوا نہیں دی، بلکہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان کو معاف کریں۔ لیکن اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ہمیں پورا یقین ہے تحقیق سے کہ ان کی باتیں آپ کے دل پہ بہت بوجھ ہو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی جی ان کی باتوں سے آپ کو شدید ضیق، شدید بودھ ہوتا ہے۔ اے نبی جی آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں اور سجدے والوں کے ساتھ رہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور محنت کرتے رہیں جب تک اللہ کے پاس نہ پہنچے۔ دل پہ میرے دوستوں اثر ہوتا ہے بول کا، یہ جو ہم سنتے ہیں نا اس نے مار دیا، دل اثر لیتا ہے سب سے زیادہ، آنکھ اثر لیتی، یہ دو چیزیں دو بنائی ہیں، سب سے زیادہ دل کو یہ خراب کرتا ہے۔ اور آج اب کیا سن رہا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پھر وہ خیالات میں آتے ہیں۔ مجھے کوئی بات کرتا ہے نا، مجھے امریکہ میں کہتے ہیں آپ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں آپ کی جماعت، میں آپ کو سچ بتاؤں دل ساری رات یہ میرے گندے جو ہے نا، یہ تبلیغ میں جو باتیں ہم سنتے ہیں نا، میں الحمدللہ مجھے کوئی الگ چیز نہیں، یہ گندے باتیں سن کے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، میں بات کا بہت اثر لیتا ہوں کہ مجھے کہتے ہیں نا آپ نے بکواس کی ہے، مجھے نیند اڑ جاتی ہے۔ میں آج تک اللہ کا فضل ہے میری کسی سے دنیا میں لڑائی نہیں، تو خود جا کے معافی مانگ لیتا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے پتہ نہیں اللہ کی طرف سے۔ تو نبی کو بوجھ تو کان اور آنکھ دل میں جاتے ہیں سوچتے ہیں، پھر زبان دل کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں کون لے جائے گی؟ زبان، شرک زبان سے۔ فرمایا جھوٹے کو ان اللہ لا یہدی من هو مسرف الکذاب، اللہ جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتے۔ جھوٹ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ انسانی فطرت نہیں ہے۔ شرک اور تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں شرک اور جھوٹ ایک آیت میں بہت قریب قریب کا گناہ ہے، شرک جھوٹ ہی تو ہے۔ تو جھوٹ اور بدترین جھوٹا کون ہے؟ جو سنی سنائی بات کو فارورڈ کرے، یہ تبلیغی جماعت یہودیوں کی ایجنٹ ہے، یہ فلاں آدمی یہودیوں ہے، یہ سنی سنائی بات۔ میں سعودی عرب میں تھا تو وہاں وہ تھی ان کی سی آئی ڈی شلوار قمیض جبے میں، وہ میرے پاس آئی کہ تم کون ہو؟ میں کہا حاجی، کہتا حاجی تم کو چھوڑ ہو؟ میں نے حاجی کہتے مجمع تمہارے پاس کیوں آ رہا ہے؟ میں کہا جانتا ہے پاکستان میں اکٹھے رہتے ہیں محلے میں، ہمارا گروپ ہے۔ پھر آئے 2-3 چکر کے بعد میں موبائل میں تصویر دکھا کہ تم یہ ہو کھلاڑی؟ میں کہا اندر چلو، اندر چلو۔ اندر چلے گئے، انہوں نے پروٹوکول کھانا شانا وہ اپنا کعبے شعبے، تو مجھ سے کہا بھائی اس کا کیمرہ لے لینا ہے بچے کا، بھائی بیٹا بیٹھ جاؤ کیمرہ چھوڑ۔ اس نے مجھے فلاں آدمی کے بارے میں پوچھا کہ یہ جو آدمی ہے جو ساری دنیا کو ڈرایا ہوا تھا مسلمان، اس کے بارے میں تبلیغی جماعت کیا کہتی ہے؟ تو میں نے کہا بھائی بات سنو، اس نے تو مار دیا، انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا وہ۔ میں کہا بات سنو، تم سیدنا عمر کو مانتے ہو؟ مانتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور عمر جس راستے سے جاتا شیطان راستہ بدل۔ میں کہا سیدنا عمر نیک آدمی کیسا ہے؟ کہا بہت بزرگ نیک آدمی۔ کہا تم نے اس کے ساتھ لمبا سفر کیا ہے؟ کہا بالکل نہیں۔ کہا تم نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس کے پڑوس میں رہتے؟ کہا نہیں۔ کہا تم نے اس کو مسجد میں عبادت کرتے تھے؟ کہا کہا یہ کون سی بزرگی ہے؟ کہا میں نے اس سے کہا نہ میں نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، نہ پڑوس میں رہتا ہوں، نہ معاملہ۔ کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمہاری بات صحیح ہے۔ تو میرے دوستوں سنی سنائی بات فارورڈ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ جھوٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کو؟ آپ نے بات سنی حکیم لقمان فرمایا ہے کہ اگر کسی کوئی آدمی آیا کہ میری ایک آنکھ پھوڑی ہے، جا کے دیکھو کہ اس نے اس کی 2 آنکھیں تو نہیں پھوڑی۔ اتنا چل رہا ہے مسجد میں، تقی صاحب کہہ رہے ہیں مسجد غیبت سے بھری، جھوٹ سے۔ سب سے بڑا سود خور کون ہے؟ سود کتنا بڑا گناہ ہے، سود خور کے بچوں سے اس سے جہنم کی آگ جلائی جائے گی۔ سب سے بڑا سود خور کر رہے ہیں مسلمان کو ذلیل کرے، لطیفے بنائے سندھیوں کے، پنجابیوں کے، پٹھانوں کے، اور فارورڈ کرے ذلیل۔ مسلمان کو ذلیل کرنا کعبے کو گرانے سے بڑا گناہ ہے۔ مسلمان کو تکلیف دینا بوسے کے لیے حجر اسود بڑا گناہ ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا کوئی بہت بڑا فرض نہیں ہے، سنت ہے، اللہ کے نبی نے دور سے بھی کیا ہے، کھڑی سے بھی کیا ہے۔ میرے دوستوں کہ دل قسم کھا رہا ہوں اس کو ٹھیک کر لو، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے لیے شرط لگائیے افلم یسیروا فی الارض فتکن لهم قلوب یعقلون بها واذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ جب تک تم اللہ کی زمین پہ نہیں پھرو گے تمہاری دل کی عقل کبھی نہیں ہوگی۔
ہو ہی نہیں سکتا اللہ کہہ رہے ہیں گھر بیٹھے ہوئے اور اللہ کے راستے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتا میرے دوستوں. نکلنا ضروری ہے، خون نہ نکلے ڈاکٹر آپ کا بلڈ ٹیسٹ نہیں کر سکتا، پیشاب نہ نکلے ٹیسٹ نہیں ہو سکتا. آپ 6 دن کھانا کھاؤ نہ نکلے آپ مر جاؤ گے. بچہ ماں کے پیٹ میں نہ نکلے ماں بھی مرے گی بچہ بھی مرے گی. گھر سے نکلنا پڑے گا، ماں کو بھی بچے کو بھی. نکلے بغیر کام نہیں بنے گا. ایسی تھوڑی نہیں. حضرت یوسف اسلام کو گھر سے کیوں نکالا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے کیوں نکالا؟ میرے دوستوں ابراہیم صاحب کو کیوں نکالا؟ موسیٰ صاحب کو کیوں نکالا اپنے شہر؟ ہجرت میں تو ہماری ڈیٹ بنی ہے، ہجرت ہے ہی نہیں. ابھی ہمیں بتایا رائیوڈ میں ٹوٹل دنیا میں کتنا فروج ہے؟ شاید 10,000 آدمی اس پاکستان سے 10,000 آدمی. پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ 25 کروڑ. یہ کیا فروج ہے؟ بس خراب ہوئی 100 کی 10 دھکا لگا رہے ہیں، بس چلے گی کیسے چلے؟ کہہ رہے تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں؟ او بھائی تبلیغ والے تو تبلیغ کا کام تو ابھی شروع نہیں ہوا، یہ تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. یا الذین آمنوا الیکم انفسکم، اے ایمان بولو اللہ سے ڈرو اپنے آپ کو ٹھیک کرو. لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم، جو آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کر لے کوئی گمراہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک وہ ہدایت یافتہ ہے. اگر ہدایت کے راستے پہ ہوگا یاد رکھنا نفس کو بہت غیر مسلم بھی کنٹرول کرتے ہیں. میں غیر مسلموں کو جانتا ہوں 3 مہینے روزہ رکھتے ہیں، نفس کو کنٹرول ہم سے نہیں ہوتا. تبلیغی جماعت سے تو ویسے ہی نہیں ہوتا. کھانے پہ کنٹرول، اور لے آؤ لاہور، اور لے کے آؤ لاہور، وہ نفس کو. لیکن ہدایت یافتہ نہیں، اس سے ان کو یہی مل جاتا ہے. اذا ہدیتم، ہدایت بھی شرط ہے. تو میرے دوستو دل کی ترجمان زبان ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اس زبان کو سیدھا کر دو. گالی جو دیتا ہے اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. طلاق زبان سے، نکاح زبان سے، ایمان زبان سے، شرک زبان سے، دعوت زبان سے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، زبان کا بول سب سے اللہ کو زیادہ پسند ہے. تو کیا کریں؟ تو عبد الوہاب صاحب کی پوری زندگی کا آپ کو میں مجموعہ بتا رہا ہوں کہ دل کو محنت کر کے موت سے پہلے 4 باتیں سمجھا دی. دنیا 4 چیزوں سے بنی، آگ، مٹی، ہوا، پانی. آسمانی 4 کتابیں آئی ہیں، خلفاء راشدین 4 ہیں، ہمارے امام بھی 4 ہیں. جی ہاں، اور امام میں لفظ بھی 4 ہیں، قرآن میں بھی 4 لفظ ہیں، حدیث میں بھی 4 لفظ ہیں، مفتی میں بھی 4 ہیں، عالم میں بھی 4 ہیں، تقوی میں بھی 4 ہیں. ہمارے اعمال بھی کتنے ہیں؟ 4 کام شروع کرنے، 5 کاموں سے 4 کام کر رہے ہیں جو نبی کے 4 کام. تو 4 چیزیں فرمائی ٹھیک کر لو. نمبر 1، ما اصابکم مصیبہ فبما کسبت ایدیکم یعفو کثیر. جتنی مصیبتیں تم سب پہ آ رہی ہے کون بھیج رہا ہے؟ اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. ہم نے کبھی کسی ملک کو اڑایا، کبھی حکومت کو اڑایا، کبھی سیاستدان کو اڑایا، کبھی فوج کو اڑایا. میرے دوستو اللہ کہہ رہے ہیں جو مصیبت تم پہ آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ تمہارے ہاتھوں کی کمائی. یعفو کثیر، اللہ تو تمہاری بہت ساری معاف کر رہا ہے، معاف پکڑے گا. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت الناس. جتنا فساد خشکی تری میں ہے تمہارے اپنوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ فساد کیا ہے؟ تمہارے گناہ ہیں. لوگ کہتے ہیں جی یہ حکومت آئی تو معیشت تباہ ہو گئی، یہ حکومت آئی تو معیشت تباہ ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جب تم میری نصیحتوں سے منہ موڑو گے، میرے حکم توڑو گے، میں تمہاری معیشت تباہ کر دوں گا. حکومت کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں. میرے دوستو غور سے بات سنو، یہ سارا میں آپ کے سامنے ٹوٹا پھوٹا قرآن بیان کر رہا ہوں کہ تو معیشت کیوں تنگ ہوتی ہے جب تم اللہ کے حکم توڑتے ہو. حدیث میں آتا ہے نیکی رزق بڑھاتی ہے، گناہ رزق گھٹاتی ہے. فرمایا کوئی نیکی انسان کی زندگی نہیں بڑھا سکتی صلہ رحمی کے علاوہ. رشتہ داریاں جوڑنا، ہمارے کتنے جاننے والے میرے 100% رشتہ داریاں توڑی ہوئی، 100%. تبلیغ میں بھی لگے ہوئے. کیوں چناؤ نہیں ہو رہا آگے کے لیے؟ کیوں فارغ نہیں کر رہا؟ آج اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہم جن کو صرف اپنی عبادت کی پیدا کی، انسان جن کو. اور فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے اے آدم کی اولاد میری عبادت کی اپنے آپ کو فارغ کر، میں تجھے غنی کر دوں گا، بے پرواہ، کوئی غم نہیں. دیکھو ہمارے یہ مرکز کے جو لوگ بیٹھے پوری دنیا میں، ان کو یہ بھی نہیں پتا ڈالر کا ریٹ کیا، ان کو یہ نہیں پتا امریکہ کے امیر کو پیٹرول کتنے لیٹر ہے. ہمیں سب کچھ پتا ہے. میں تمہیں دنیا کی ہر پریشانی سے غنی تمہارا فقر ختم کر دوں گا اور تمہارے ہاتھوں کو دنیا کی مجبوری سے فارغ کر دوں گا، تمہارے اعمال کو جمع کر دوں گا.
اور اگر تم نے فارغ نہیں کیا تو میں فقر تم پہ مسلط کروں گا، تمہارا گناہ ہٹا دوں گا، تمہارے ہاتھوں کو دنیا کی مشغولی سے بھر دوں گا اور تمہارے احوال کو پھیلا دوں، منتشر کر دوں گا، سارے عذاب۔ تو پہلی چیز میرے دوستوں معیشت کی تنگ ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ نمبر ایک، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ قَرِينٌ، جو اللہ کے حکم توڑتا ہے اللہ اس کا بہترین دوست شیطان بنا دیتے ہیں، شیطان۔ اور شیطان کا پہلا حربہ کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کی برائیاں دکھاتا ہے، اپنی بزرگی دکھاتا ہے۔ بس یار میں نے نماز نہیں پڑھتا، آج تک جھوٹ نہیں بولا ہے، ہاں بھائی داڑھی نہیں رکھی لیکن میں یہ کرتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا بھلا۔ میرے دوستو شیطان کا چال ہے کہ ساری دنیا کو کہ عیب دکھاتا ہے اور اپنی بزرگی دکھاتا ہے، اور ایمان کیا ہے؟ سارا دن اپنا عیب دیکھے اوروں کی اچھائیاں دیکھے۔ آج کیا ایمان ہے بھائی؟ اس لیے پہلی چیز یاد رکھو، جو مجھ پہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اے نبی جی ان کے سامنے مثال بیان کرو، ضرب اللہ مثلا قریہ، اس بستی کی مثال بیان کرو، کانت آمنۃ مطمئنہ، تھی بڑی امن اطمینان میں۔ کیا ماحول تھا کراچی کا لاہور کا آج سے 40 سال پہلے؟ امن اطمینان میں۔ ڈالر اور روپیہ میرے نانا دادا کہتے ہیں 5 روپے کا تھا، 5 روپے میں پورا مہینہ ہماری وہ تھی اپنا کیا نام ہے وہ یونیورسٹی کالج کی فیس۔ تو ایسا زمانہ تھا، امن اطمینان، کوئی قتل و غارت نہیں، رات کو 2 بجے لڑکیاں چل رہی لڑکے، کوئی لوٹ مار نہیں، یاتی ہر رزق و حرکت من کل مکان، ہر جگہ سے رزق آ رہا تھا۔ کیا فصل تھی پاکستان، بہترین آم، بہترین سیب، اور انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں سے کفر کر ڈالا۔ لوگ پیسے دیے تھے کہ شادی سنت پہ کرو، یہ ہندوؤں کے تہوار منا رہے ہیں، کس کے پیسے؟ اپنے نہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم باموالهم بان لهم جنہ، میں نے جان مال خرید کے بھیجا ہے تجھے، یہ جان مال میرا ہے، 1 روپے کا سوال کروں گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ نوٹ کہاں خرچ کیے، مال کہاں خرچ کیا، اپنی صلاحیت کہاں لگائی، اپنی جان کہاں لگائی۔ آج میرے دوستو اللہ کا مال مہندیوں پہ، مائیوں پہ، منگنیوں پہ اور اس پہ بارات پہ خرچ ہو رہا ہے۔ سنت سے دوسرا ولیمہ ثابت ہے، سارا مال خرچ ہو رہا ہے فیشن کے کپڑوں پہ، گاڑیاں نئی سے نئی ہر سال، موبائل ہر سال نئے۔ یہ کیسے جواب دیں گے؟ آپ کا اکاؤنٹنٹ آپ کا مال اڑائے، آپ چھوڑیں گے اس کو؟ ہم اللہ کے منشی ہیں، 1 روپے اللہ 24 گھنٹے، ان ربک لبالمرصاد، اللہ 24 گھنٹے تیری طاق میں لگا ہوا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں جو آ رہی ہیں، جو ساری دنیا میں عذاب، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ جو مصیبت آتی ہے نا امتحان، وہ اللہ کی قریب کرتی ہے، عذاب اللہ سے اور دور کرتا ہے۔ ہمارے بڑے سارے بزرگ بیمار ہوئے، اللہ کے اور قریب ہو گئے۔ 1 پارہ پڑھتے تھے، بیماری میں 10 پارے پڑھ رہے، پہلے 8 نفل اب 100 نفل پڑھ رہے۔ بیماری میں تو اللہ رحمت ہوتی ہے، بیماری اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انہوں نے کیا اللہ کی نعمتوں سے کفر، آنکھ سے کفر کرنا شروع کر دیا۔ آنکھ کا شکر کیا ہے؟ وہ دیکھنا جو اللہ نے کہا ہے۔ آنکھ کا کفر کیا؟ اپنی مرضی کا دیکھنا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جو شکر کرے گا اس کی نعمت بڑھے گی۔ اور قرآن میں شیطان نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تیرے اکثر بندے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ آنکھ سے کفر کریں گے، زبان سے کفر کریں گے۔ تو میرے دوستو اللہ کیا کہتے ہیں؟ پھر ہم نے کیا کیا؟ ان پہ خوف اور بھوک کا لباس پہنایا۔ آج پوری دنیا میں مسلمان بھیک مانگتے، پوری دنیا میں مسلمان ڈرے۔ ہم یہاں پنڈی مرکز میں تھے، ایک بزرگ آئے، بزرگ 80 سال عمر تھی، جھکے، انہوں نے کہا ان کا داماد اور بیٹا بھی ساتھ تھا، تینوں موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے۔ پنڈی مرکز اس وقت جنگل سے گزرنا پڑتا تھا، ویسٹ بیچ میں ایک جنگل تھا چھوٹا تھا، اس میں 3 ڈاکو ملے، تینوں کے ہاتھ میں بندوق۔ انہوں نے روکا، بزرگ بیٹھے تھے پیچھے، کہا گاڑی روکو موٹر سائیکل، نکالو کیا؟ وہ بزرگ نکلے، ایسے جا کے تم نکالو کیا؟ کیا مطلب ہے؟ نکالو۔ بزرگ نے اتنی زور سے ڈانٹا، ڈاکو ڈر گئے، کوئی بڑا ڈاکو لگ رہا ہے۔ اب وہ جا رہے تھے مرکز سے، نکالو، تو تم نکال، تو میں وہی نکالو، تو تم جا کے آ رہے ہو، ہٹ جاؤ، ہم لوٹنے جا رہے ہیں تبلیغی مرکز میں، بہت بڑا ان کے پاس خزانہ ہے بیسمنٹ میں، تو ایسے لگتے فقیر، نیچے مال بہت ہے، پوری دنیا میں جماتے جا رہی مال، ان کا ہم بھی تمہارے، چلو لوٹو، چلو ہم بھی چلو۔ اب وہ ایک ڈاکو بیٹھا بیچ میں، اور بڑی میاں پیچھے اور بیٹا آگے، اور 2 ڈاکو بیٹھے اس کے ساتھ۔ اب یہ تینوں ڈاکو بندوق باہر چھپا دو، سارا دن ہمات کریں گے، رات کو جب سوئیں گے لوٹ جائیں گے۔ ماشاءاللہ بیانات سنیں، 3 ڈاکو 4 مہینے کے لئے بولے۔ میرے دوستوں بزرگ، اللہ کے علاوہ ڈرنا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، یہ ایمان والے تو اللہ کے علاوہ کسی نہیں ڈرتے۔ میرے دوستوں موت کے ٹائم پہ آئے گی، مَا كَانَ نَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کتاب مؤجلہ،
کسی نفس کو نہ پہلے موت ہے بعد میں، وہ کتاب میں لکھی، کیوں ڈرتے ہیں موت سے؟ نمبر 2، پہلا غلط یقین مصیبت ہے اللہ بھیج رہا ہے اعمال کی وجہ سے۔ نمبر 2، زمین کی ہر مخلوق کا رازق کون ہے؟ اللہ۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ساری زمین کو مخلوق کون پہنچائے گا روزی؟ اللہ۔ اب مسئلہ ایک اور آج کل چل رہا ہے، ہم سے لوگ کہتے ہیں حلال روزی کمانا بھی تو فرض ہے، حدیث میں تو آتا ہے بھائی، پکی بات ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتاؤ، ایک مولوی صاحب، ہمارے مولوی صاحب ایک کھانا کھا رہے تھے، تبلیغ میں سال بھی لگے ہوئے۔ اب مولوی صاحب ایک وقت میں ایک کھانا بہت مشکل ہوتا ہے، 3-4 چیزیں اندر ڈلتی ہیں، کھیرا بھی، مولی بھی، گاجر بھی، سب کچھ ڈلتا ہے، پھر مزہ آتا ہے۔ اب مولوی صاحب لسی کی دکان بیٹھے اور وہ کھا رہے تھے ہریسہ، اور ساتھ انہوں نے کباب بھی ڈالا۔ ایک پینڈو نے دیکھا، یار مولوی صاحب اچھی بات ہے، منہ میں 4 چیزیں، میں بھی آج کروں گا 4 چیزیں۔ اب وہ گیا بیچارہ پینڈو، اس نے کیا کیا، وہ ڈالا اپنا کباب اور اس میں سموسہ اور چنے ڈالے، پھر لسی پی، سارا کچھ باہر نکلا۔ پہلے لسی پی، منہ بھر لیا، اور منہ بھر لیا، اب پکوڑا ڈالا، لسی بات، چنے ڈالے، لسی بات۔ تو بھائی ترتیب سیکھنی پڑے گی، پہلے پکوڑا ڈالو پھر لسی پیو۔ بھائی حلال روزی کمانا بھی فرض ہے۔ نماز میں پہلا فرض کیا بھائی؟ نماز کے اندر 6 فرض ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر پڑھنا۔ جو آدمی تکبیر نہ پڑھے 3 گھنٹے کا سجدہ بھی منہ پہ مارا کرے گا۔ حلال روزی کمانا فرض ہے، لیکن پہلے اور فرائض ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھے، اس لیے فاطمہ بھوکی رہتی تھی۔ فاطمہ کون ہے؟ جنت کی نوجوان عورتوں کی سردار۔ تو اللہ کے نبی نے اس دین کے لیے فاطمہ کو بھوکا رکھا، حسنین کو بھوکا رکھا، اپنی بیویوں کو بھوکا۔ 3 4 گزر گئے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ بھائی پہلے بیوی سیٹ کر لیں، پھر چلہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے بیوی سیٹ کر لیں، بچے، پھر اللہ کا دین۔ اللہ نے اس دین کے لیے نبیوں کا قتل کرایا، اللہ نے اس دین کے لیے نبیوں کو آری سے کٹوایا، اللہ نے اس دین کے لیے نبیوں کی کھال بلیڈ سے چھلوائی، اللہ نے اس دین کے لیے نبی کو 6 بن پتھر پڑوائے، اللہ نے اس دین کے لیے نبی کو بیٹیوں کو طلاق دی، فرمایا جتنا مجھے ڈرائے گا کسی نبی کو نہیں۔ اور آج ہم نے دین کے ساتھ کیا کیا؟ اس روزی کے چکر۔ تو بھائی روزی اللہ کے ذمہ ہے، اسی کے رہن دو۔ بھائی جنید جمشید کو میں اکثر کہتا تھا، بھائی تم بچوں کا دھیان نہیں کرتے، ان کو چھوڑا ہوگا۔ بھائی صحیح، میں نے بہت زندگی غفلت کو گزاری ہے، اب میں گھر جانا نہیں چاہتا، ضرورت کے لیے جاتا ہوں، میرے بچوں کا راہ بدلا ہے۔ اللہ کی قسم، جنید کے انتقال کے بعد بچوں کی دنیا 100 گنا اللہ نے بڑھا دی ہے۔ یہ اللہ کا ذمہ ہے، اپنے نہ لینا، اللہ خوار کر دے گا۔ اپنے آپ کو رازق نہ سمجھنا۔ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ کا گھر کون چلا رہے ہیں؟ کہ میں اور ابا مل کے چلا رہے ہیں۔ کہ جب آپ مر جائیں گے پھر تو اللہ چلائے گا، ابھی تو ہم چلا رہے ہیں۔ ایک آدمی سے لڑکے سے پوچھا دبئی جا رہے ہو کہاں ٹھہرو گے؟ کہ اپنے چاچے کے پاس۔ کہ چاچا نے ہوگا ماما بھی وہیں، کہ ماما نے ہوگا پھپھا بھی وہیں، کہ وہ نہ ہوا کہ کئی دوست ہیں کسی کے گھر بھی رہ لوں گا، کہ سارے دوست ہوں گا، کہ میرے پاس کارڈ ہے ہوٹل لے لوں گا۔ اگر تیری جیب کٹ گئی تو پھر اللہ بھی تو مالک ہے۔ اللہ کتنی دیر بعد ہمارا مالک ہوتا بھائی؟ اللہ ہی مالک ہے اور کوئی مالک نہیں، اللہ ہی رازق ہے اور کوئی رازق نہیں۔ تو اس دل کو سمجھاؤ۔ مریم کو ان لگی ہادا، یہ مریم نبی کہہ رہے ہیں یہ کھانا تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو موسم ہی نہیں ہے۔ قالت هو من اللہ، یہ میرے اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ سمجھے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ ابراہیم اسلام کو آگ میں کھجور نہیں کھلائی، گرمی میں کھجور نکلتی ہے۔ ابراہیم اسلام کو اللہ نے آگ میں انار کھلایا، سردی کا پھل۔ مریم کے لیے گنجا درخت ہے، گنجا کٹا ہوا تنا، گنجا درخت، وہاں سردی میں کھجور لگا کے مریم کو کھلائی، اور ہاتھ مارا، صرف ہاتھ رکھا تنے پہ، دھکا بھی نہیں دیا، کھجور بھر دی رطب، اور پیر لگایا اور چشمہ پانی میٹھے کا پھوڑ دیا۔ مریم کے اندر پہلے دن بچہ بنا دیا، پہلے دن نکلتے بولنا شروع کرا دیا۔ بھائی ساری کائنات کا رازق کون ہے؟ اللہ۔ بنی اسرائیل کو 40 سال منو سلوا کھلایا جنت کا۔ اللہ کو رازق بناؤ، دکان نہیں چھوڑنی، لیکن دکان میں جو جھوٹ بول رہا ہے یہ اللہ کو رازق نہیں سمجھتا، جو نماز چھوڑ کے دکان بیٹھا ہے اللہ کو رازق نہیں سمجھتا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اس ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ہر شے کا خالق اللہ۔ افرائیتم ما تمنون، یہ جو منی کا قطرہ ہے
اس کو انسان کون اللہ بناتے ہیں؟ تم بناتے ہو. افرائی تم محتارسون، یہ زمین میں دانا ڈالتے ہو، اس کو کھیتی تم بناتے ہو. انار کو لال تم کرتے ہو، پپیتے کو میٹھا تم کرتے ہو، مرچ کو لمبا تیز تم کرتے ہو، نیمبو کو گول کھٹا تم کرتے ہو. ایک بیج سے تربوز میں 100 بیج تم نکالتے ہو، ایک گٹلی سے لاکھوں آم تم نکالتے ہو. یہ تم کرتے ہو. افرائی تم الماء الذی تشربون، یہ جو بارش برستی تم برساتے ہو. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر تیرا رب بارش کڑوی کر دے، کوئی مائی کا لال اس کو میٹھا کر سکتا ہے؟ میرے دوست